بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب معمول ہمارا تفسیر کا لیکچر چل رہا ہے الحمدللہ۔ سورۃ البقرہ اور پہلے پارے کے 7 رکوع کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ آج پھر ہم 8واں رکوع پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، ساتھ ہی ساتھ گرامر ہوگی، اور پھر تفسیر بھی ساتھ ہم اس کی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مختصر اور آسان کورس ہے، جو لوگ انرول ہونا چاہتے ہیں وہ ہو جائیں، شروع سے لیکچر سارے دیکھ لیں۔ الحمدللہ قرآن پڑھنے اور سیکھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ انتہائی فائدے حاصل ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئی اصل میں بے دین لوگوں کہتے ہیں۔ اس میں آگ کی پوجا کرنے والے بدھ مت یہ سارے شامل ہیں۔ اس میں جو بھی ایمان لایا اور اللہ اور یوم آخرت پر اور عمل کیے نیک، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان کو اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یقین یاد رکھیں، خوف ہمیشہ مستقبل کا خدشے کے لیے آتا ہے۔ جب کوئی مستقبل کا خوف ہو تو اس کو خوف کہا جاتا ہے، اور غم ہمیشہ ماضی پاسٹ میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوتا ہے اور اس واقعے کو جب آپ یاد کرتے ہیں تو آپ غمگین ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہودی یا نصارہ یا صابئی جو بھی ہیں، اور جب وہ ایمان لائے اور یوم آخرت پر یقین رکھیں گے، تو قیامت کے دن نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ان کو خوف اس بات کا نہیں ہوگا کہ اللہ پاک کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں مردود قرار دے دے، نہ وہ خوف ان کو دامنگیر ہوگا، نہ پھر وہ غمگین ہوں گے پچھلے اپنے کیے پر کہ انہوں نے کیسے اعمال کیے ہوں گے۔ لیکن جب وہ مسلمان اور نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ اپنے پچھلے اعمال پر بھی غمگین نہ ہوں گے۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ آگے ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، اور کہا تم پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا قوت کے ساتھ، اور تم یاد رکھو جو کچھ اس میں لکھا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا، ان کو تورات عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس چیز کو پکڑو اور تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تقوی اختیار کرنے لگ جاؤ۔ آگے ہے ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ضرور ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے اپنے فضل اور کرم کی چھاؤں تلے رکھا، فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم بھی خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے واقعات اس رکوع میں اکثر آئیں گے، اور ایسے ایسے حقائق آئیں گے آپ کے سامنے، یقیناً آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن، تو ہم نے کہا ان سے کہ تم ہو جاؤ بندر اور ذلیل یعنی خنزیر۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح ہے، اس کا پس منظر کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع فرمایا تھا۔ اس میں ان کو سزا دی گئی تھی کہہ لیجئے، یا ان کو پر آزمائش تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو کیا پتہ،
تو انہوں نے اللہ کو نعوذ باللہ اللہ کے سامنے مکر و فریب کرنے لگے کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ نے ہفتے کے دن منع کیا مچھلی پکڑنے کو، تو یہ لوگ ہفتے کے دن جا کر جال لگا دیتے اور ہفتے کے دن ساری مچھلیاں اس میں پھنس جاتی اور آخری اگلے سنڈے کے دن جا کر وہ مچھلیاں نکال لیتے سارے. تو یوں کہتے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کے سامنے مکر کرتے ہو، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ کے عوض بندر اور خنزیر بنا دیا، کہا کہ جاؤ تم بندر اور خنزیر بن جاؤ. آگے ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ، چنانچہ ہم نے پہلے اس کی تفسیر ترجمہ کر لیتے ہیں. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ،